السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خوش اور ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ جی ہاں دوستو، آج چند باتوں کے اوپر بات کرنا ہے کہ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کیوں کہتے ہیں، اور یوم جمہوریہ کب سے شروع ہوا، اور یوم جمہوریہ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، ہندی میں کیا کہتے ہیں، اور ہمارے اسلاف کا اس کے اندر کیا کارنامہ رہا ہے۔ ان ساری باتوں کے اوپر آج انشاءاللہ بات ہوگی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ اشاعتی وہ لوگ قاری محمد فرمود اشاعتی کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کی گھنٹی دبا کر ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ جی ہاں دوستو، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک ویڈیو بنانے والے کے لیے، کریئٹر کے لیے کتنا ضروری ہے آپ لوگوں کا سپورٹ۔ اگر آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری ہمت بڑھے گی، حوصلہ بڑھے گا، اور کام کرنے کا من بھی کرے گا، اور آپ لوگوں کے سامنے ضروری باتیں، ضروری خبریں اور اسلام سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہم رکھتے ہی رہیں گے۔ جی ہاں دوستو، 26 جنوری کب سے منایا گیا، اور 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کیوں کہتے ہیں؟ جی ہاں دوستو، 7 رکن کمیٹی کو دیش آزاد ہونے کے بعد 15 اگست 1947 کو جو ہمارا دیش آزاد ہوا، آزاد ہونے کے بعد لوگوں نے سوچا کہ اب ہمارے دیش میں نیا قانون ہونا چاہیے اور نیا جمہوریہ ہونا چاہیے۔ تو سارے لوگوں نے بیٹھ کر کے ایک کمیٹی کو تشکیل دی، جسے 7 رکن کمیٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی 7 لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی، اور ان لوگوں سے کہا گیا ہے کہ آپ لوگ ان ساری چیزوں کے اوپر غور و خوض کریں کہ کیا ہمارے دیش کے لیے بہتر ہوگا اور کون سا قانون بہتر ہوگا، جس کی صدارت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو سونپی گئی۔ ان کی نگرانی کے اندر یہ کمیٹی نے ایک قانون کو تشکیل دیا گیا، جسے دستور ہند بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی ہندوستان کا قانون بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسی کو ہم لوگ اردو کے اندر یوم جمہوریہ بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اس قانون کے اوپر کتنے سال تک لوگوں نے کام کیا، کتنی محنت کی، کتنا غور و خوض کیا، اور کب یہ عمل میں آیا؟ 7 رکن کمیٹی نے 2 سال 11 مہینے 18 دن تک لگاتار ان ساری چیزوں کے اوپر غور و خوض کرتے رہے، محنت کرتے رہے۔ آخر کار ان کی محنت رنگ لائی، اور 1949 کو حکومت ہند کے حوالے کر دیا۔ اتنے دنوں کی محنت کے بعد ان کمیٹیوں نے 1949 کو حکومت ہند کے حوالے یوم جمہوریہ جسے ہم مناتے ہیں، اس قانون کو حکومت ہند کے حوالے کر دیا۔ کب کیا؟ 24 جنوری 1950 کو۔ سارے لوگوں نے بیٹھ کر کے ایک مرتبہ پھر غور و خوض کیا، آپس میں مشورہ کیا، جتنے بھی اراکین تھے، جتنے بھی کمیٹی کے لوگ تھے، ساروں نے بیٹھ کر کے غور و خوض کیا، اور 26 جنوری 1950 کو یوم جمہوریہ جسے ہم مناتے ہیں، دیش کا قانون، دیش کا دستور، جسے آئینِ ہند بھی کہتے ہیں، لاگو کر دیا گیا۔ کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی، لیکن ہاں البتہ اس وقت مولانا حسن موہانی رحمۃ اللہ علیہ، جو وقت کے بہت بڑے ولی تھے، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر مخالفت ظاہر کی۔ مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے حکومت ہند کو ایک خط لکھا،
اور اس خط کے اندر انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا۔ اس خط کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو دستور، یہ جو قانون، یہ جو جمہوریہ لاگو کر دیا گیا ہے، یہ اصل میں برطانوی دستور کا ہی اجرا ہے، برطانوی دستور کی ہی ملاوٹ ہے۔ یعنی ہندوستان کے اندر کچھ نیا قانون نہیں ہے، کچھ نیا نہیں ہے، بلکہ برطانوی حکومت کے اندر جو قانون ہے اسی قانون کو خلط ملط کر کے، ملا جلا کر کے، اجرا کر کے ایک قانون بنایا گیا ہے، جس سے آزاد ہندوستان یعنی آزادی ہند کے یہ کوئی فائدے مند نہیں ہے، اور آزاد ہندوستان میں اس کا کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ حضرت حسن موہانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مخالفت ظاہر کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جی ہاں دوستو، آج ہم یوم جمہوریہ جو مناتے ہیں، یہ کڑی محنتوں کے بعد اور کڑی سوچ و فکر کے بعد، بڑی مشقت کے بعد ہمارے سامنے پیش کیا گیا، جسے حکومت ہند نے 1950 26 جنوری کو لاگو کر دیا، جسے آج ہم یوم جمہوریہ کہتے ہیں، یعنی قانون کا دین، دستور کا دین، اور اسے ہندی میں گنتنتر دیوس بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے ریپبلک ڈے بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہندوستان کا قانون بڑا وسیع قانون ہے، اور ہندوستان کی جمہوریہ پورے دنیا کے اندر بڑی جمہوریت ہے، بڑا جمہوریہ ہے، بڑا قانون ہے، اور یہاں کے لوگ ہر سال 1950 سے لے کر کے آج تک 26 جنوری کو ریپبلک ڈے یعنی گنتنتر دیوس، جسے ہم اردو میں یوم جمہوریہ بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہر مسلمان کو جاننا یہ ضروری ہے کہ یوم جمہوریہ کب ہوا، کب سے شروع ہوا اور کب جا کر کے ختم ہوا، کتنی کمیٹی تھی، اسے ہندی میں کیا کہتے ہیں، انگریزی میں کیا کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے اور ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اور ہمارے اسلاف نے اس دیش کو آزاد کرانے میں بڑی قربانی دی، ہزاروں علماء نے اپنی گردنیں کٹا دی، اسی لیے ہمیں ہر چیز یاد رہنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی ہم ان چیزوں کو یاد کروائیں کہ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کیوں مناتے ہیں، اسے گنتنتر دیوس کیوں کہتے ہیں، اسے ریپبلک ڈے کیوں کہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ ضرور ہے کہ ہمارے بچے بھی سمجھیں گے، اور انہیں بھی یہ ساری چیزیں یاد رہے گی، اور ہم اپنے اسلاف کو، قربانی کو بھلا نہیں سکتے ہیں، ان کی محنت کو، ان کے مجاہدے کو اور ان کے مشقت کو ہم بھلا نہیں سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، 1950 عیسوی 26 جنوری کو بھارت کا سمویدھان لاگو کر دیا گیا، جسے بابا بھیم راؤ امبیڈکر نے لکھا تھا، اور اسے 7 رکنی کمیٹی نے تشکیل دیا تھا، اور اسے وقت لگا تھا 2 سال 11 مہینے 18 دن۔ اتنی محنت کے بعد وہ تیار ہوا تھا۔ امید ہے کہ ہماری یہ جانکاری، ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو یہی آپ سے کہوں گا کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کی گھنٹی دبا کر ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، کیونکہ دوستو ہم آپ سے امید کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے پریوار ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے احباب ہیں، ہمارے پیارے ہیں، اور آپ کے سپورٹ کے بنا ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو ایک کریئٹر کے لیے، ایک ویڈیو بنانے والے کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے آپ لوگوں کا سپورٹ۔
اگر آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو ہمیں اچھا لگے گا، ہماری ہمت بڑھے گی، حوصلہ بڑھے گا، اور آپ کا ایک بھائی مضبوط ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان چیزوں پہ غور کریں گے۔